جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اسٹارٹ کر رہے ہیں بک 2 چیپٹر 4۔ ٹائٹل آف دا چیپٹر از اینڈ آف ٹرم، تعلیمی سال کا اختتام، ریٹن بائی ڈیوڈ ڈیشز۔ اسٹوڈینٹس، ڈیوڈ ڈیشز ایک فیمس رائٹر ہے، اس نے ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز بھی لکھی ہے۔ اس چیپٹر میں رائٹر اپنا سیلف ایکسپیرینس ہم سے شیئر کرے گا۔ بڑھتے ہیں چیپٹر کے انٹروڈکشن کی طرف۔ جی اسٹوڈینٹس، دس چیپٹر از آل اباؤٹ رائٹر سیلف ایکسپیرینس۔ سیلف ایکسپیرینس سے مراد ہے یہ چیپٹر رائٹر کے ذاتی زندگی کے تجربے پر مشتمل ہے۔ اس چیپٹر میں رائٹر اپنی اسکول لائف کے بارے میں ڈسکشن کرے گا کہ اس نے اسکول لائف کو کیسا پایا، اس کے نزدیک اسکول لائف کیسی تھی۔ جب وہ ایک چھوٹا بچہ تھا، اسکول گوئنگ چائلڈ تھا، اس نے اسکول لائف کو بہت ٹف پایا۔ اسکول لائف اس کے نزدیک بہت سی پریشانیوں سے بھرپور تھی اور بہت سی آزمائشوں سے بھرپور تھی، اور اسکول کی لائف کو اوور آل اس نے بہت ہیکٹک پایا۔ اس کے ساتھ وہ بتائے گا کہ کلاس ورک کو وہ بہت زیادہ پسند کرتا تھا، بٹ ہوم ورک کو وہ ڈس لائک کرتا تھا۔ اسی طرح چیپٹر میں آگے بڑھتے ہوئے وہ ہمیں ڈسکس کرے گا کہ what was writer's view point regarding ہوم ورک۔ ہوم ورک کو وہ ناپسند کرتا تھا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا اس بارے میں۔ کلاس روم ایکٹیویٹیز کو وہ لو کرتا تھا۔ پھر ہمیں اس چیپٹر میں بتایا جائے گا کہ رائٹر کے جو بہن بھائی تھے لوئنل، وہ خود ڈیوڈ اور سلویا، تو ان کے ساتھ اس کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کیسے تھے۔ رائٹر اسکول لائف کو ڈسکس کرتے ہوئے فردر ہمیں بتائے گا اباؤٹ ہالیڈیز۔ ہالیڈیز کے بارے میں اس کا کیسا رویہ تھا۔ رائٹر ہالیڈیز کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا۔ یاد رہے یہ چیپٹر ونس اگین یورپین رائٹر کی طرف سے لکھا گیا، یورپین اسکیم آف اسٹڈیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی ان کے مذہبی تہوار تھے بطور ایک کرسچن ہونے کے ناطے، ایسٹر تھا، کرسمس، ان کی چھٹیوں کو یہ بہت لائک کرتا تھا۔ اسی طرح جو ویکینڈ کی چھٹیاں تھیں انہیں بھی رائٹر بہت لائک کرتا تھا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ ان چھٹیوں کے ذریعے اسکول کی جون سی ایک تھکاوٹ سے بھرپور روٹین تھی، اس سے آزادی حاصل ہو جاتی تھی رائٹر کو۔ مزید رائٹر ہم سے ڈسکس کرے گا اور شیئر کرے گا کہ اچانک سے جو چھٹیاں ملتی تھی، جنہیں ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس کہا گیا ہے، آرام کے اوقات غیر متوقع طور پر، وہ بھی رائٹر کے لیے بہت ہی قابل خوشی تھے، خوشکن تھے۔ اس کے بعد وہ بتائے گا سمر ویکیشن کو وہ سب سے زیادہ لائک کیوں کرتا تھا۔ جی رائٹر کا یہ ماننا تھا کہ 2 منتھس کی جو سمر ویکیشن تھی، اس کو ایسا لگتا تھا کہ پورا سال انہی سمر ویکیشن ہالیڈیز کی طرف موو کرتا ہے، اور وہ سمر ویکیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتا تھا اپنے آبائی گاؤں میں، ولیج میں، اور یہ گرمیوں کی چھٹیاں اس کے لیے بہت ہی انجوائیبل ہوتی تھی۔ اچھا جی، مزید آگے بڑھ کر رائٹر ہم سے ڈسکس کرے گا اپنی لائف کو اور وشز کو۔ جی وشز کے بارے میں رائٹر ڈسکس کرتے ہوئے کہے گا کہ وشز ڈیڈنٹ کم ٹرو ان دس لائف۔ اس کی زندگی میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ ارلی چائلڈہڈ میں وہ ہمیشہ سے خواہش کرتا تھا کہ وہ ایک ٹرائی سائیکل پرچیز کرے، 3 پہیوں والی سائیکل، مگر اس کے والدین اتنی اہلیت نہیں رکھتے تھے، ان کی اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک ٹرائی سائیکل خرید کے دے سکتے۔ بعد میں اس کی یہ وش ایک بائی سائیکل میں کنورٹ ہو گئی، مگر یہاں پر بھی اسے لگاتار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے والدین اسے بائی سائیکل خرید کے نہیں دے سکے۔ آخر کار اس نے اپنی پہلی بائی سائیکل خود کے لیے خریدی 21 جب اس کی ایج تھی، اس پرائز منی سے جو اس نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جیتا تھا یا حاصل کیا تھا۔ رائٹر کو یاد تھا اپنے چائلڈہڈ میں کتنی مرتبہ اسے سویٹ شاپس کے باہر ایمٹی پاکٹس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا تھا کہ کہیں سے چند پیسوں کا انتظام ہو جائے، یا وہ کتنی دیر ایک آئس کریم کے ٹھیلے والے کے گرد کھڑا رہتا تھا اس امید پر کہ آئس کریم فروش آدمی کو اس پر رحم اور ترس آ جائے اور وہ اسے مفت میں کچھ آئس کریمز دے دے، مگر ایسا کبھی بھی نہ ہوا۔ حتیٰ کہ
جو اس کی ایک ویک کی پاکٹ منی تھی، جو فیو پینس تھے، چند پائیاں تھی، کرنسی کا نام ہے، جو اسے ملا کرتی تھی اپنے والدین سے، وہ پاکٹ منی وہ سیو کرتا تھا ایک سیونگ باکس میں. اور اس کے پاس اس کی بہن سلویا اور اس کے بھائی لوئنل کے پاس بچپن میں کچھ بھی خود کے خرچنے کے لیے موجود یا دستیاب نہیں ہوتا تھا. سیکنڈ لاسٹ پورشن ہے یونیورسٹی لائف کا. رائٹر کہتا ہے جی یونیورسٹی لائف اس کے نزدیک اسکول لائف سے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. یہاں پر فریڈم تھی، ہر اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آ جا سکتا تھا، لیکچرز اٹینڈ کرنے کی کوئی بھی سختی نہیں تھی اور بہت زیادہ فریڈم تھی، لبرٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر لیسر نمبر آف لیکچرز اٹینڈ کرنا ہوتے تھے. تو کنکلوژن کریں گے چیپٹر کا. اس چیپٹر میں رائٹر نے اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز ہم سے ڈسکس کیے ہیں. اسکول لائف، یونیورسٹی لائف، ہالیڈیز کے ریگارڈنگ اس کا رسپونس کیا تھا، کلاس ورک اور ہوم ورک کے بارے میں اس کا خیال کیا تھا، اور اس کا چائلڈہڈ کیسا گزرا، غربت سے بھرپور گزرا، اس کی وشز کون کون سی تھی جو پوری نہیں ہو سکی، اور اس نے اوور آل اسٹوڈنٹس کا ریسپونس بتایا کہ چھٹیوں کے نام پر وہ بہت زیادہ خوش کیوں ہو جاتے تھے، اور چھٹیاں ڈیلی روٹین جو اسکول کی تھی بڑی ہیکٹک تھی، دراصل اس سے ایک چھٹکارا تھا. پھر وہ اپنے گھریلو لائف کو ڈسکس کرتا ہے اور اس میں بتاتا ہے کیسے وہ صبح اٹھتا تھا، اسکول جاتا تھا، اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے کیوں اداسی سے بھرپور تھی. تو دس چیپٹر از آل اباؤٹ رائٹر سیلف ایکسپیرینس. یاد رکھیے گا. باقی تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ان دا سیکنڈ پارٹ آف آور لیکچر، جو ہوگا شارٹ کوسچن آنسرز اور سرینمز کے بارے میں. تو وہاں سے بھی ڈیٹیلز پڑھ کر چیپٹر کی پراپر انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مزید نالج میں اضافہ بھی ہوگا. تو یہاں پر انٹرو آف دا چیپٹر از کمپلیٹڈ سکسیسفلی. تھینک یو.